بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وحی کا نزول ہوا تھا اور اس سے ریلیٹڈ جو واقعات تھے اس کا تذکرہ بھی ہو چکا، اور پھر اس وحی کے ساتھ ساتھ عالم دنیا کے اندر، نظام کائنات کے اندر، خصوصاً جو جنوں کی دنیا ہے اس میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اور جو ریسٹرکشنز ان کے موومنٹ پہ لگے ہیں، اور یعنی اس کے اثرات جو انسانوں کے اوپر پڑے ہیں اس کا بھی ذکر پچھلے لیکچر میں ہو چکا تھا. پھر ہم نے پچھلے لیکچر میں 6 مختلف قسم کی وحی کا بھی ذکر کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوتا تھا. اس کی 6 مختلف کیفیات تھیں، مختلف وے تھا. تو نزول وحی کی 6 کیٹیگرائزیشن جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے اس کا بیان پچھلے لیکچر میں ہو چکا ہے. تو اب ہم یعنی سلسلہ کلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پوائنٹ سے مزید آگے بڑھاتے ہیں جہاں پہ ہم نے پچھلے ہفتے تک بات کری تھی. تو پہلی وحی کے نزول کے بعد جب حضور پر تھوڑا یعنی خوف اور شدت اور یعنی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ورقہ ابن نوفل کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ جو ہے وہ آپ کو وہاں لے گئیں، اور پھر ورقہ ابن نوفل سے جو باتیں ہوئیں اللہ کے رسول کی اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. تو اس کے بعد ایک مدت ایسا گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ فرشتے جو یعنی جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں اترے. گویا کہ ایک پیریڈ جو ہے پہلی وحی کے نزول کے بعد ایک ایسا پیریڈ بھی گزرا ہے نبوت کا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی لے کے فرشتے نہیں اترتے تھے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، جب یعنی خوف کی مدت گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات کی سمجھ پیدا ہو گئی کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اور اس معاملے میں ان کو شرح صدر حاصل ہو گیا، تو پھر اس موقع پہ جب وحی کا نزول نہیں ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک سیڈنس کی کیفیت جو ہے طاری ہو گئی، غم کی کیفیت طاری ہو گئی بہت زیادہ. کیونکہ بہرحال وہ ایک تکلیف دہ ایکسپیرینس تھا، لیکن اس ایکسپیرینس میں ایک خاص قسم کی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی جو وقت گزرنے کے ساتھ آپ اس کیفیت کو مس کرنے لگے، ہے نا. آپ کو یاد آنے لگا کہ فرشتے جو ہے کس طرح آپ کے اوپر وحی لے کے آیا اور کس طرح پیغام کا نزول ہوا، اور قرآن کی پہلی 5 آیات جو سورہ علق میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ان کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ایک مدت گزر گئی تو آپ کے قلب کو اطمینان بھی ہو گیا. تو اب واپس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مس آؤٹ کرنے لگے کہ وحی کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچویشن کے تعلق سے امام ابن حجر اسقلانی جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور علم حدیث میں بہت اونچا مقام ان کا ہے، ان کو کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی الحدیث. ٹھیک ہے، یعنی کہ حدیث کے علم میں تمام مؤمنین کے امیر ہیں وہ. یعنی بعد کے پیریڈ میں جس کو کہتے ہیں متاخرین کے پیریڈ میں سب سے بڑے محدثوں میں گنے جاتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مدت کے لیے وہی جو بند ہو گئی، تو اس کا بنیادی ریزن یہ تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فرشتے کی ہیبت اور اس سچویشن کی ہیبت طاری ہو گئی تھی اس میں کمی آ جائے، اور ایک مدت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پھر سے اشتیاق اور بے چینی اور خواہش اور تمنا ہو وہی کو دوبارہ اخذ کرنے کی. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سرٹن سچویشن یا سرٹن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ڈپرائیو کرتا ہے آپ کو تاکہ آپ ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں. اور حضور کے ساتھ بھی کچھ چیزیں، چونکہ میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں بیان کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام عام لوگوں سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں اور کس طرح سملر ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس نفسیات میں انبیاء علیہ السلام سملر ہوتے ہیں عام لوگوں کے، کہ جب کوئی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور وہ وقت گزر جاتا ہے تو ہم اسے مس آؤٹ کرتے ہیں. تو اور پھر یہ کہ یہ نارمل چیزیں نہیں تھی بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم ترین واقعہ تھا. اس سب سے عظیم ترین واقعے کے ہونے کے بعد اگرچہ حضور کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، لیکن اس واقعے کی بلندی کو اور اس واقعے کی عظمت کو حضور سمجھتے تھے. لہٰذا اب ایک وقت گزرنے کے بعد بہت زیادہ آپ کو بے چینی محسوس ہونے لگی کہ فرشتہ کیوں نہیں آ رہے، جبریل کیوں نہیں آ رہے. تو یہ بات بیان کی گئی. اس کا بنیادی ریزن کیا تھا کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، ہے نا، اور آپ مضبوطی سے اس وحی کو اخذ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ وحی کا نزول اور وحی کو قبول کرنا جو ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے.
بے انتہا قلبی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی اب تو خیر نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے اس میں سے بھی جو غیر نبی ہوتے تھے وہ اس قسم کے یعنی وحی کے نزول کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. لہٰذا اللہ بہتر جانتا ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ وحی کی قبولیت کا مادہ کس کے اندر ہے، اور پھر انہی کو اپنے اپنے وقتوں میں اللہ نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا. جیسا کہ ابن کثیر کا ایک قول بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں دیکھتے تھے، چاہے وہ معراج کے موقع پہ ہو، چاہے جب آپ کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا، اگر کوئی دوسرا شخص آپ کی جگہ ہوتا تو وہ سین نہیں رہ سکتا تھا اپنے ذہنی صلاحیت کے ساتھ، یعنی ذہنی توازن جو ہے مینٹین نہیں کر سکتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ارادی اور آپ کا قوت قلبی تھی کہ آپ آسمان و زمین کے حقائق بھی دیکھتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول ایک بار مسجد کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں مسجد کے اندر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم وہ باتیں جانو جو میں جانتا ہوں. اس تعلق سے دو احادیث آئی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث ہے میں اس کو یہاں بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ باتیں جانو جو میں جانتا ہوں تو فرمایا کہ لَضَحِکْ تم کثیرہ، لَضَحِکْ تم قلیلہ، کہ تم جو ہو بہت کم ہنسو گے، ہے نا. وہ بقئی تم کثیرہ، اور بہت زیادہ روگے. ٹھیک ہے، یعنی اگر تم ان چیزوں کو دیکھ لو جو میں دیکھتا ہوں تو تمہاری ہنسی بند ہو جائے گی اور تمہارا رونا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان جو ہے یعنی جو سماوات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے چرچراتے ہیں. یعنی اللہ کی اتنی عظیم ہستی، یعنی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہونے کی وجہ سے اور اللہ کی عظمت سے وہ چرچراتے ہیں. اور ساتویں آسمان کے اوپر جو مل اعلیٰ ہے اس میں ایک بالشت بھی کہیں جگہ نہیں بچی ہے جہاں کوئی فرشتہ جو ہے اللہ کے سامنے سجدریز نہ ہو. لہٰذا یعنی اس سے حضور کے تحمل اور حضور کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے حقائق کائنات کے سمجھنے اور جاننے کے باوجود آپ عام انسان میں رہ بھی سکتے تھے، سین وے میں بیہیو بھی کر سکتے تھے، اور اتنے بڑے کام کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتے تھے. لہٰذا اس قوت کے پیدا کرنے کے لیے اور اس کام کی ٹریننگ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی مزید مضبوطی کے لیے ایک مدت کے لیے وحی کو روک دیا گیا تاکہ آپ اس کے لیے بے چین ہوں، خواہش مند ہوں، آپ کے اندر اشتیاق اور شوق پیدا ہو اس چیز کو. جیسا کہ ابن سعد جو یعنی سیرت کی بہت مشہور کتاب ہے اور تیسرے نمبر پہ سب سے یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اوریجنل سورسز میں تھرڈ نمبر پہ آتی ہے، سب سے اوپر ابن اسحاق، دین ابن ہشام، دین طبقات ابن سعد. تو سیرت ابن سعد، تو وہ ان کی کتاب میں یہ عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی اسٹاپیج کی جو مدت تھی وہ کچھ مہینے تھی، زیادہ سے زیادہ کچھ مہینے تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آئی تھی. تو جب بھی یہ وحی کی اسٹاپنگ پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی، بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جاتی، آپ انتہائی غم میں چلے جاتے، تو فرشتہ کبھی کبھی ظاہر ہو کے آپ کے دل کو جو ہے وہ اطمینان دیتا تھا اور کہتا تھا انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اس سے پھر حضور کو جو ہے تھوڑا قلبی اطمینان بھی ہو جاتا تھا. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث صحیح بخاری میں نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وحی کی بندش کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ کئی بار بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جاتے تاکہ وہاں سے چھلانگ لگا دیں. یعنی آپ کی سیڈنس اور ڈپریشن کا عالم یہ تھا کہ آپ کو زندگی کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں بچا. جب آپ پہ وہی بند ہو گئی تو آپ کے غم اور آپ کی قلبی کیفیت اور جس تکلیف سے آپ گزر رہے تھے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے. اگرچہ یہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل شروعاتی زمانے کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت اسلامی احکامات کا نزول نہیں ہوا تھا اور یہ سوسائڈ وغیرہ والی باتیں جو ہے اس کی حرمت اور ان چیزوں کا نزول نہیں ہوا تھا. ابھی تو صرف آپ کے اوپر 5 آیتیں ہی نازل ہوئی. تو شدت غم میں آپ ایسا کرتے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے اور کہتے کہ میری خواہش ہے کہ میں جو ہوں اپنی جان دے دوں. اور جب بھی ایسا ہوتا تو فرشتہ آپ کے سامنے آتا اور یعنی جبرائیل نمودار ہو کے پھر وہی بات دہراتے کہ انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اس سے آپ کے دل کو اطمینان ہوتا. ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کیا قلبی کیفیت رہی ہوگی. بہرحال یہ زیادہ مدت تک نہیں رہا، الحمدللہ 2-3 مہینے بعد یہ سلسلہ وحی جو منقطع ہو گیا تھا، رک گیا تھا، وہ دوبارہ سے ری اسٹارٹ ہوا. ری اسٹارٹ ہونے کی اسٹوری جو ہے وہ ایک حدیث میں موجود ہے آپ کے سامنے. جابر ابن عبداللہ بہت مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں
یعنی کہ اب وحی کی بندش کا مدت جب گزر گیا تو دوبارہ وحی کیسے ری اسٹارٹ ہوئی، اس کے تعلق سے یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں ایک بار یعنی کہ پیدل کہیں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک فرشتے کی آواز سنی، آئی ریزڈ مائی گیز، میں نے نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ، وہی ناموس جو غار ہرا میں پہلی دفعہ میرے سامنے آیا تھا، وہ اپنی اصلی شکل میں میرے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ وہ ہی واز سیٹڈ آن تھرون بٹوین ہیونس اینڈ ارتھ، یعنی آسمان و زمین کے درمیان ایک عظیم و شان تخت پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے جبرائیل۔ ان کو دیکھ کے میرے اوپر پھر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف لوٹا اور خدیجہ سے کہا زم ملونی زم ملونی، یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر آپ کے اوپر وہ جو ایک اضطراب کی اور خوف کی اور ہیبت کی کیفیت ہے وہ طاری ہو گئی۔ تو اس موقع پہ بھی سیدہ خدیجہ سے حضور نے کہا کہ مجھے اڑا دو، کیونکہ جب انسان انتہائی خوف میں ہوتا ہے تو جسم میں یعنی ایک کانپنے کی کیفیت ہو جاتی ہے، ٹھنڈ کے موسم میں بھی اور گرمی کے موسم میں بھی۔ جب انسان ایک درجے سے زیادہ گھبرا جائے تو اس کے اندر ایک یعنی یوں کہہ لیجیے موومنٹ ہونے لگتا ہے، اور کپڑے وغیرہ سے لپٹا لینے سے اس میں تھوڑا اطمینان ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ سے کہا زملونی، وہی بات جو آپ غار ہرا سے لوٹ کے آئے تھے تو فرمائی تھی۔ تو جب یہ بات فرمائی تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو کور کر دیا چادر سے۔ تو چادر سے جب آپ کورڈ تھے اور اپنے بستر پہ آرام فرما رہے تھے اس سچویشن کے بعد، اس صورتحال کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی، جو قرآن مجید کی دوسری وحی ہے، جو سورہ مدثر کی آیتیں ہیں، شروع کی 4 آیتیں، 5 آیتیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ سورہ علق کی جو آیتیں اتری تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو وہ والی آیتیں 5 آیتیں ہی اتری تھی، پوری مکمل صورت پہلی دفعہ میں نہیں اتری تھی۔ اور وہی کا یہ طریقہ آگے بھی کئی بار آپ دیکھیں گے کہ ایک صورت کا نزول ہوتا ہے، پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ صورت کمپلیٹ ہو جائے تبھی دوسری صورت کا نزول ہو۔ اس صورت کی لیٹ سے 10 آیتیں اتری، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے دوسری صورت کی آیتیں بھی نازل فرماتا تھا، اور جو جبرائیل تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتے تھے کہ یہ فلاں صورت ہے اور فلاں صورت کی آیت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صورتوں میں اس کو انسرٹ کرواتے تھے صحابہ سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجیے کہ وحی کا نزول جو ہے صورت بائی صورت نہیں ہوتا تھا، بلکہ آیت بائی آیت ہوتا تھا، یعنی کچھ آیتیں کسی صورت کی اتر رہی، کچھ آیتیں دوسری صورت کی اتر رہی، بعد میں حضور اس کو ری ارینج کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، یہ پھر ایک طویل موضوع ہے، یہاں پہ چونکہ اس کی حکمت بتانے کا موقع نہیں ہے تو میں نے ایک فیکچول بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو اب یہ سورہ مدثر جو ہے اس کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 آیتیں سورہ مدثر کی نازل ہوئی، اور مدثر کا مطلب ہی ہوتا ہے، لٹرل مطلب یہ ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا، ہے نا، چادروں میں لپٹا ہوا شخص۔ تو حضور کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے مدثر بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ جب دوسری وحی کا نزول ہو رہا تھا تو حضور چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انتہائی شفقت اور محبت کے انداز میں کہا یا ایھا المدثر، اے چادروں میں اے چادر میں لپٹے ہوئے شخص، اے وہ شخص جو چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک انداز تھا جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا۔ اپنے آپ میں مدثر ہونا فی نفس ہی کوئی کمال کی بات نہیں ہے، چادر تو ہم میں سے ہر کوئی اوڑھتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نام سے حضور کو پکارا، اس نام سے حضور کو قرآن میں ایڈریس کیا، گویا یہ نام اللہ کے نزدیک شرف و عزت والا نام ہے اور محبت کا ایک اظہار ہے اللہ کی۔ تو فی نفس ہی مدثر کا کوئی معنی بہت گریٹ نہیں ہے، جیسے رحیم کا معنی بہت گریٹ ہے، کسی پہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے۔ شفیق کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ شفقت کرنے والا۔ تو بعض نام ہوتے ہیں جن کی اپنی فی نفس ہی مطلب جو ہوتا ہے اور اس کا ایسنس جو ہوتا ہے وہ بہت گریٹ ہوتا ہے، لیکن چند ایسے نام بھی ہوتے ہیں جو بائی میننگ بہت زبردست نہیں ہوتے، لیکن چونکہ اللہ نے اس نام سے ایڈریس کیا ہے حضور کو، اور حضور پھر یعنی کہ بعض صحابہ کو دوسرے ناموں سے ایڈریس کیا کرتے تھے، تو اس نام کی اہمیت بڑی ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ اس نام کی فی نفس ہی مطلب کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی کو فرمایا تھا ابو تراب۔ ابو تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی کا باپ یا مٹی والا، چونکہ عربی میں ابو اور جو ہے وہ اوریجنل میننگ، یعنی فرسٹ میننگ تو اس کا ہوتا ہے ماں، باپ اور ماں، لیکن دوسری چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے الحاویہ، ہے نا۔ تو یعنی ایک طرف جہاں کا مطلب اور ابو کا مطلب باپ اور ماں ہوتے ہیں، وہیں دوسرے سنس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا تھا ابو تراب۔ حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مسجد کی جو زمین ہوتی تھی وہ ہمارے زمانے کی طرف پختہ نہیں ہوتی تھی، مٹی کی زمین ہوتی تھی۔ تو جب آپ اس پہ آرام فرما رہے تھے حضرت علی، تو ان کے جسم پہ کچھ مٹی لگ گئی تھی۔
تو حضور آ کے مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جگایا تھا. اس کے پیچھے کا واقعہ کچھ اور ہے، وہ بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس وقت جب جاگے حضرت علی تو ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے حضور نے پیار سے انہیں ابو تراب کہا. ٹھیک. تو اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں تمام ناموں سے زیادہ محبوب مجھے ابو تراب نام، کیونکہ حضور نے وہ نام رکھا. اگرچہ میننگ کے اعتبار سے مٹی کا باپ یا مٹی والا کوئی بہت بڑا یعنی نام نہیں ہے، لیکن چونکہ حضور نے محبت کے طور پہ ان کو اس نام سے پکارا تو اس نام کی اہمیت ہو جاتی ہے. اسی طرح دوسرے صحابی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہت مشہور صحابی ہیں، محدث صحابی ہیں. جتنے صحابہ نے احادیث روایت کی ہے ان میں سب سے زیادہ احادیث جو ہے وہ تنہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، مور دین 5500 احادیث. تو ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی کا باپ یا بلی والا. تو یہ اپنے آپ میں کوئی بہت یعنی تعریفی صفت نہیں ہے، لیکن چونکہ حضور نے محبت میں ان سے کہا تھا. ابو ہریرہ عمر میں کم تھے تو بلی کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، تو حضور نے جب ان کو دیکھا بلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے تو کہا اے بلی والے، یہ محبت سے لقب دیا. تو ابو ہریرہ، تو ان کا اصلی نام جو ہے وہ اب یعنی کوئی نہیں جانتا اتنے اچھے سے، اور ابو ہریرہ نام سے وہ زیادہ مشہور ہے. احادیث کی کتابوں میں ان کا نام ابو ہریرہ، اور ان کو خود بھی یہ نام بہت محبوب تھا. تو پتہ ہی چلا کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو محبوب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ پکارنے والا کون ہے نا. اگرچہ وہ نام میننگ کے اعتبار سے بہت بڑے نہ بھی ہوں. تو مدثر بھی ہے انہی ناموں میں سے ایک نام ہے جو اپنے آپ میں فی نفسہ ہی ان دی ایسنس بہت زیادہ نہیں ہے، ان دی میننگ بہت زیادہ بڑی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے محبت سے پکارا تو حضور کے ناموں میں سے ایک عظمت والا نام جو ہے مدثر بھی ہے. تو یہ 5 آیتیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. یہ 5 آیتیں سیکنڈ وحی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو ان 5 آیات کو آج ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آیت ڈسپلے ہو رہی ہوگی. 10 سیکنڈ کا مجھے وقت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادروں میں لپٹے ہوئے شخص یا اے کملی والے، اے چادر والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرا دیجیے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر، اپنے رب کی بڑائی، اپنے رب کی عظمت کو بیان کیجیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، طہارت کا اہتمام کیجیے اپنے کپڑے کے معاملے میں. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور غلیظ چیزوں کو، گندی چیزوں کو چھوڑ دیجیے. یہاں رجز سے مراد جو ہے وہ بت پرستی ہے، جیسا کہ تمام مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں جو بات لکھی ہے، یہاں رجز یعنی گندگی سے مراد جو ہے وہ آئیڈل ورشپ ہے، پولیتھیزم ہے، شرک ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کے عام یعنی دوسرے معنی و مطلب بھی ہیں، لیکن پرائمریلی مطلب دس ورڈ از کنسیڈرنگ شرک ایز اے رجز، گندگی، برائی. تو آج ہم ان آیات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ مدثر کا کیا مطلب ہے، اور وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جب اس نام سے پکارا تو حضور کا نام بھی مدثر پڑ گیا. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور ڈرا دیجیے. یا ایھا المدثر جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اس میں ایک ضمناً ایک اشارہ بھی دینا مقصود ہے، ایک سائیڈ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ سیکنڈری میسج یہ بھی دینا مقصود ہے کہ اے نبی، اب آپ کے آرام کرنے کی مدت چلی گئی، اب چادروں میں لپٹ کے سونے کی مدت جو ہے آپ کی چلی گئی. بہت بڑی ذمہ داری ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں. گویا کہ حضور کی اس وقت تک کیفیت، چاہے آپ نیکی اور پاک بازی اور تقوی میں بہت بلند مقام پہ فائز کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت تک حضور کی حیثیت ایک قائد کے طور پہ نہیں تھی، ایک لیڈر کے طور پہ نہیں تھی. اب حضور کے اوپر ایک لیڈرشپ رول آ رہا ہے، اور سمپل کوئی یعنی چھوٹا موٹا لیڈرشپ رول نہیں، پوری روئے زمین پر سے شرک کا خاتمہ اور کفر کا خاتمہ اور توحید کے پیغام کو عام کرنا، رسالت کے اور آخرت کے پیغام کو عام کرنا، ایسی دنیا میں جہاں ایک شخص بھی ایسا موجود نہیں ہے جو حضور کی وحی اور ان کی کیفیت اور ان کے میسج سے واقف ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا، بہت بڑا چیلنج تھا. تو جہاں ایک طرف پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدثر کہہ کے، چادر میں لپٹے ہوئے شخص کہہ کے ایڈریس کیا، اور چادر سمبولائزز ریسٹ، آرام، سکون ہے نا. انسان سکون سے سوتا ہے چادر اوڑھ کے، جیسے کسی کے بارے میں ہم اپنی زبان میں بھی محاورتاً اردو میں کہتے ہیں کہ چادر اوڑھ کے سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یا چادر میں لپٹ کے سویا ہوا ہے. تو گویا یعنی یہ محاورہ جو ہے سگنیفائی کرتا ہے کہ وہ شخص بڑے آرام سے سو رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے. تو یہاں پہ بھی حضور کو چادروں میں لپٹے ہوئے شخص ہونے کی
لقب کے ساتھ جب پکارا گیا تو اس کا ایک پرائمری میننگ تو محبت والا ایلیمنٹ ہے جو میں نے واضح کر دیا. دوسرا ایک ضمناً میسج دینا مقصود تھا، اے نبی آپ کے آرام کرنے کی مدت اب گئی، اب آپ کو کھڑے ہونا ہے. اور پھر دوسری اگلی آیت میں بھی اس چیز کو مزید واضح کیا، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر قم فانذر کہ کھڑے ہو جائیے اور ڈرا دیجیے لوگوں کو. ٹھیک ہے، اب یہ کون سا ڈرانا ہے؟ جیسے قرآن مجید کے اندر عام طور پہ دعوت و تبلیغ کا جب حکم دیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا عام مسلمانوں کو، تو اس میں نذیر اور بشیر بنا کے، یعنی قرآن میں مختلف مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو نذیر اور بشیر بنا کے بھیجا ہے. بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا ہے نا، اچھی اچھی خبریں بتانے والا. اور نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، کسی آنے والے نقصان سے، آنے والے بڑے تباہی سے، کسی آنے والے عذاب سے کہ آنے سے پہلے اس کی اطلاع دینے والے کو نذیر کہتے ہیں. تو یعنی دعوت اسلامی کے دو پہلو ہیں، ایک بشارت دینا، جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں، جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو خوشخبری دینا کہ تمہارے لیے جنت ہے نا، اور جنت میں یہ مقامات ہیں اور یہ چیزیں ہیں اور اس عمل پہ اتنا بڑا ثواب ہے اور یہ کام کرنے سے اتنی بلند مقام حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری طرف دعوت اسلامی کا دوسرا پہلو ہے خوف، یعنی لوگوں کو جہنم سے ڈرایا جائے، لوگوں کو عذاب قبر سے ڈرایا جائے. ٹھیک ہے، لوگوں کو اللہ کے حساب کتاب سے ڈرایا جائے، لوگوں کو اللہ کی قہاریت کا علم بھی دیا جائے. تو یعنی پوری اسلامی دعوت کا دو پہلو ہے، یعنی بشارت دینا اور ڈرانا، یہ دونوں باتیں بیک وقت چلتی ہیں. لیکن جب ہم ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت نازل ہوئی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بشارت کا ذکر نہیں ہے، خوشخبری سنانے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ڈرانے کا ذکر ہے. اور یہ قرآن کے عام اسلوب سے مختلف ہے. جی میری آواز آ رہی ہے نا کلیئر آپ لوگوں کو؟ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کے عام اسلوب سے ہٹ کے یہ طریقہ ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا ذکر کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے ناراض ہونے والے اعمال کا ذکر کرتا ہے وہیں خوش ہونے والے اعمال کا بھی ذکر کرتا ہے. یہ قرآن کا بالعموم جو ہے ایک میتھڈ ہے قرآن کا، یعنی تھیم میں سے کہہ لیجیے ایک تھیم یہ بھی ہے کہ دونوں چیزیں کمبائن کر کے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. لیکن ہم ان آیات میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری والے ایلیمنٹ کو بیان نہیں کیا بلکہ ڈرانے والے ایلیمنٹ کو بیان کیا. قم فانذر، پہلی چیز تو قم، یعنی اے نبی آپ کھڑے ہو جائیے. اب کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ لٹرلی اس وقت کھڑے ہو جائیں، بلکہ کھڑا ہونا جو ہے وہ ہمارے یہاں کے زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی اور ہر زبان کے اندر جو ہے وہ یعنی حرکت کو شو کرتا ہے، متحرک ہونے کو شو کرتا ہے، کسی کام کے لیے جم جانے کو شو کرتا ہے، کسی چیز کے لیے کھڑے ہو جانے کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو قم جو کہا گیا اس کا لٹرل مطلب یہ نہیں کہ ابھی آپ بیڈ سے کھڑے ہو جائیے فوراً، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیے کہ ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے. اور ان بڑے کاموں میں سب سے پہلا بڑا کام کیا ہے؟ فانذر، ڈرا دیجئے لوگوں کو. کس بات سے ڈرائیے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، شرک کے نقصانات سے ڈرانا، عذاب قبر سے ڈرانا، جہنم کے عذاب سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی قہاریت سے ڈرانا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اپوزٹ چیزیں نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر جو ہے میری رحمت جو ہے میرے غضب پہ غالب ہے، یعنی میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے لکھی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی درجے رحیم ہے، اور صفت رحمانیت جو اللہ کی ہے وہ اس کے صفت غضب پہ غالب ہے، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن یہ وہ موقع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور عام طور پہ تمام اہل عرب کی زندگی میں، یہ وہ موقع تھا جس وقت بشارت، خوشخبری دینے سے زیادہ ضروری تھا کہ ڈرایا جائے. اور بالکل یعنی لاجیکل بات بھی ہے اگر آپ غور کریں، کوئی انسان انتہائی برے کاموں میں بہت بری طرح ملبس ہے، اپنی زندگی بہت غلط راستے پہ چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کی نافرمانی مسلسل کیے جا رہا ہے اور اپنا نقصان مسلسل کیے جا رہا ہے، تو اس وقت جا کے آپ اس کو خوشخبری نہیں سنائیں گے بلکہ اس وقت ڈرائیں گے کہ یہ چیز تم جو کر رہے ہو بہت غلط ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص شراب پی رہا ہے تو آپ اس کے پاس جا کے یہ نہیں کہیں گے اللہ بہت رحیم ہے آپ پیتے رہیے، ایسا نہیں کہیں گے نا. آپ اس وقت اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے، اس وقت اس کو عذاب قبر سے ڈرائیں گے، اس وقت اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں گے، اس وقت اس کو جہنم سے ڈرائیں گے. تو جب ہوتا یہ ہے، بالکل لاجیکل بات ہے کہ جب برائی ہی برائی ہر طرف ہو، تمام دنیا میں ہر طرف جو ہے وہ شرک اور کفر اور الحاد اور قتل و غارت گری اور جتنے گناہ کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ سب کے سب موجود ہیں اور اچھائی کا ایلیمنٹ نہ کے برابر ہے، تو ظاہر ہے یہ موقع و محل اس بات کا نہیں ہے کہ آپ کو خوشخبری سنائی جائے. آپ اس لائق نہیں ہیں. اللہ اور اس کے رسول جو ہیں دو ٹک بات کرنا جانتے ہیں، ایسی بات کرنا جانتے ہیں
جو انسانوں کے لیے بالعموم فائدے کی بات ہو، صرف یعنی میٹھی میٹھی بات کہہ کے انسان کو نقصان میں چھوڑے رکھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، نہ ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے، بلکہ صحیح معنوں میں خیر خواہ اور سنسیئر اور دوسروں کو کا بھلا چاہنے والا اور انسانیت کا سب سے زیادہ محبوب اور انسانیت کے لیے سب سے زیادہ درد رکھنے والی ہستی جو ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے کی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسانیت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بناتے، ہے نا. وہ انسانیت کے نام پہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی تم جیسے اپنی زندگی گزار رہے ہو گناہ کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے اندر، جیسے بھی زندگی گزار رہے ہو بہت اچھی بات ہے، بہت خوب، خوش رہو اپنی زندگی کے اندر. اور عام طور پہ کم عقل لوگ اور ہمارے یہاں کا عظیم طبقہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں، دوسروں کو صحیح اور غلط پہ نہ ٹوکیں. اب معاملات میں ٹانگ تو نہیں اڑانا چاہیے، بات صحیح ہے، لیکن صحیح اور غلط پہ ٹوکنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا جو 3 درجہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے، یعنی یہ روایت تو مختلف صحابی سے مروی ہے لیکن میں آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا ورژن سنا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ایمان کا 3 درجہ ہے. مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر کسی غلط کام کو اپنے سامنے ہوتا دیکھے تو اس کو زور کے بل پہ روک دے، یعنی اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت پبلکلی اگر کہیں ہو رہی ہے تو زور کے بل بوتے پہ اسے روکا جائے. اب ظاہر ہے کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ اللہ کے فہم سے، اللہ کے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ واضح ہوئی ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ احادیث کس قسم کی وہی. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم کسی کو اللہ کی نافرمانی کرتا دیکھو تو زور کے بلبوتے پہ اسے روک دو. ٹھیک ہے، اگر زور کے بلبوتے پہ ہم کسی کو روک رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ سامنے والے کو ہو سکتا ہے پسند نہ آئے، عین ممکن ہے کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ میرے ذاتی معاملے میں مداخلت کر رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو زور کے بنا پہ اس چیز کو روک دو، اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے تو ضرور کہو کہ نہیں بھائی یہ جو تم کر رہے ہو انتہائی غلط ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور غصہ تم خرید رہے ہو اور اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہو. گویا یہ ڈرانا بھی زبان سے ہے. تیسرا لیول جو حضور نے فرمایا کہ کم تر، یعنی ایمان کا سب سے کم تر لیول یہ ہے کہ انسان اس کو دل میں برا جانے، کسی غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے اور انتہائی کمزوری کی بنا پہ نہ بول سکتا ہو نہ طاقت سے روک سکتا ہو، تو کم سے کم دل میں یہ مانے کہ یہ بڑا غلط کام ہو رہا ہے اور دل میں اس کو کڑھن محسوس ہو اور خواہش ہو کہ کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں زبان سے اس کو روک پاتا، کاش میرے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ میں زور کے بل پہ سے روک پاتا. تو یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں. یعنی اگر کوئی شخص کسی اللہ کی نافرمانی اور برائی کو پبلکلی ہوتا دیکھے اور پھر اس کو برا بھی نہ سمجھے، اس پہ اس کو تکلیف بھی محسوس نہ ہو، کڑھن بھی محسوس نہ ہو، تو پھر اس کے اندر ایمان جو ہے نہیں ہے. اس بات کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان صادق سے دی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ باتیں میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ جب کسی گناہ کو آپ پبلکلی ہوتا دیکھیں. اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں جھانک کے آپ چیک یہ کریں کہ وہ شخص گناہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. نہیں، اگر وہ اپنی 4 دیواری کے اندر گناہ کر رہا ہے تو پھر وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. وہ ممکن ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے، لیکن آپ پہ اب ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں چھپے ہوئے انوائرمنٹ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ناؤ اٹ از ناٹ یور رسپانسبلٹی کہ اس پہ جا کے آپ جو ہے وہ اس کو اس برائی سے روکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی ذمہ داری صرف اسی شخص پہ عائد ہوتی ہے. آپ پہ اب کوئی فرض نہیں کہ آپ کسی کے گھروں میں جھانک کے چیک کریں کہ کہیں گناہ ہو رہا ہے کہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا، اس کا گھر حضرت عمر کے بغل میں تھا. تو حضرت عمر کسی کام سے اپنے پیڑ پہ چڑھے تو اس کی باؤنڈری کے اس پار جو اس کا آنگن تھا دوسرے شخص کا، وہ دکھ گیا حضرت عمر کو. پیڑ پہ چڑھنے سے ظاہر ہے اونچا ویو ہوتا ہے. تو وہ شخص جو ہے شراب پی رہا تھا، حالانکہ وہ مسلمان تھا، صحابی رسول نہیں تھا لیکن مسلمان تھا. تو وہ شراب پی رہا، تو حضرت عمر بہت غصے میں آگے کہا کہ میں نے تمہیں شراب پیتا ہوا دیکھ لیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا دیکھا ہے، لہٰذا میں تمہیں شراب پینے کی جو سزا ہے 80 کوڑے اسلام میں سزا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد کے مطابق 80 کوڑے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مطابق 40 کوڑے. ٹھیک ہے. تو اب جو رائج ہے وہ حضرت عمر کا ہی اجتہاد رائج ہے کہ شرابی کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 80 کوڑے لگواؤں گا. تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی، آپ نے اللہ کی 3 نافرمانی کی. یہاں پہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والوں، سورہ حجرات کے اندر، کہ ٹوہ میں نہ پڑو، دوسروں کے گناہ کو پکڑنے میں، ان کے گناہ کا پتہ لگانے میں، ہے نا، یعنی تگ و دو نہ کرو. تو آپ نے میرے گناہ کو پتہ لگایا میرے گھر میں جھانک کے، لہٰذا آپ نے اللہ کی نافرمانی کی.
دوسری چیز اس شخص نے فرمائی کہ آپ نے دوسری نافرمانی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر کہ اپنے گھروں میں پیچھے کے دروازے سے داخل نہ ہو، بلکہ جو ایک مین دروازہ ہے اس کے ذریعے داخل ہو. شریف لوگوں کی پہچان ہے، دیوار کود پھاند کے گھر میں جانا جو ہے شرفا کی پہچان نہیں ہے. وہ گیٹ سے اچھے طریقے سے وقار کے ساتھ گھر میں داخل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں یا گھروں کے اندر پیچھے سے داخل نہ ہو. تو آپ جو ہے پیچھے سے باڑی سے پیچھے کے راستے سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، دوسری نافرمانی کی. تیسری نافرمانی آپ نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو. آپ نے بغیر اجازت کے جو ہے میرے گھر میں جھانک رہے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ نے تیسری نافرمانی کی. اگرچہ یہ دلائل اپنی جگہ، یعنی یہ کٹ حجتی بھی ہے ایک طرح سے، یعنی وہ جو بھی شخص تھا اس نے حجت دینے کی کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن چونکہ اس کی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل کے بڑے پاک تھے، بہت صاف تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ واقعی یہ میری خطا ہے. تو حضرت عمر نے اس شخص کو سزا نہیں دی، کیونکہ اسلام میں سزائیں جو ہیں ان گناہوں پہ ہے دنیا کے اندر جو پبلکلی آپ نے کی. جو پرائیویٹلی آپ نے کی اس کا آپ کو بھگتنا پڑے گا قبر کے اندر اور جہنم کے اندر. اللہ معاف فرمائے، اگر اللہ نے معاف کر دیا تو بے شک بہت یعنی بیڑا پار ہے، لیکن کسی نے اگر خاموشی سے کوئی گناہ کیا ہے تو اسلامی شریعت کے اندر دنیا کے اندر اس پہ کوئی سزا نہیں ہے. ہاں اگر پبلکلی کیا ہے تو پھر سزا ہے. تو میں بہرحال موضوع سے تھوڑا دور گیا، لیکن اس بات کو سمجھانا مقصود تھا. تو جو آیت اتری ہے وہ خوف ڈرانے کے سلسلے میں اتری ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے بیان کی کہ جب اوور ویلمنگلی ہر طرف جو ہے وہ برائی ہی برائی ہو، اللہ کی بغاوت ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، تو اس وقت وہ موقع محل نہیں ہے بشارت دینے کا اور خوشخبری سنانے کا، بلکہ وہ عین جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کے آنے والے پنشمنٹ سے ڈرانا جو ہے عین حکمت کا تقاضا ہے. اور میں یہ بتا رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کے خیر خواہ ہیں، انسان کی بھلائی چاہنے والے ہیں، لہٰذا وہ انسانوں کو سویٹ ڈیتھ دینا نہیں چاہتے، سویٹ پوائزن دے کے یہ نہیں بہلانا چاہتے کہ نہیں نہیں جیسے تم کر رہے ہو کرتے رہو، انجوائے کرو لائف کو، زندگی ایک ہی ہے اور جو ہے وہ ہر کسی کو اختیار ہے اپنی زندگی جیسے چاہے جیے. اس قسم کی جو ہے سلوگن والی باتیں، اس قسم کی باتیں جو بظاہر خوبصورت لگتی ہیں لیکن جن کی کوئی اصل نہیں ہے، اس قسم کی جو کھوکھلی باتیں ہیں وہ اللہ اس کے رسول نہیں کرتے ہیں. اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے قبر میں، جہنم میں یا دنیا کے اندر بھی کسی قسم کی پریشانی کا سبب بن جائے گا، تو کھلے الفاظ میں اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور لوگوں کو ان چیزوں سے روکتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کسی کو بات پسند نہ آئے، لیکن وہ بات کا پسند نہ آنا جہنم کی آگ سے بہت کم تر ہے نا. تو یہ اسلام کے اسپرٹ میں سے ایک ہے کہ حقیقت کو واضح کیا جائے. عام طور پہ ہمارے یہاں بڑے سافٹ اینڈ کوزی قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ جہنم کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں بس جنت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہو، جو کہ غیر مناسب ہے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہی امپورٹنٹ ہوتی تو قرآن مجید میں اللہ کے عذاب کا ذکر نہیں آتا. عذاب قبر کا اتنا تفصیلی واقعہ جو ہے وہ احادیث میں نہیں بیان کیا جاتا. تو یعنی ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک بیلنس ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان خوف اور رجا، خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے. ایسا نہیں کہ انسان خوف اس طرح طاری ہو جائے کہ اسے لگے کہ میری معافی ہی نہیں ہوگی، اور نہ اس کے اوپر جو ہے وہ امید اس طرح ہونی چاہیے کہ بڑے سے بڑا گناہ کرتا رہے کہ اللہ معاف کر دے گا. تو دونوں کے درمیان کا معاملہ ہونا چاہیے کہ خوف کا بھی ایلیمنٹ ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی خوب امید ہو. تو یہاں پہ چونکہ دنیا کے اندر ہر طرف برائی ہی برائی تھی، شرک ہی شرک تھا، کفر ہی کفر تھا، اللہ کی بغاوت ہی بغاوت تھی، تو یہ موقع تھا جب ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے. یہ وہ موقع نہیں تھا کہ بشارت دی جائے. اور پھر تیسرا کیا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. تکبیر جو ہے وہ اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو معنی، ایک معنی تو وہ بھی ہے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف زبانی بھی اور قلبی بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی دنیا کے اندر بیان کی جا سکے وہ سب کی سب اس آیت کا مصداق ہوں. مثال کے طور پہ دنیا کے اندر شریعت اسلامیہ کا قیام اور اس کی جد و جہد، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قوانین دنیا کے اندر نافذ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے لاز دنیا کے اندر نافذ ہو جائیں، اللہ کی بنائی ہوئی شریعت کے مطابق دنیا کا کام چلنے لگے، تو یہ عمل بھی اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا ایک مینیفیسٹیشن ہوگی. لہٰذا نفاذ شریعت جو ہے، نفاذ خلافت جو ہے، نفاذ احکام الہیہ جو ہے، یہ بھی اپنے آپ میں اللہ رب العالمین کی تکبیر اور اس کی بڑائی کا عملی مظہر ہے. ٹھیک ہے. اور یہی کام ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے اللہ کی تکبیر بیان کی،
تقاریر میں اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، وہاں عملی طور پہ بھی ایک نظام ایسا قائم کر کے دکھایا جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کا دین ہی سب سے بلند تر ہے اور اللہ رب العالمین ہی سب سے بلند ہستی ہے، اور اس بات کی لائق ہے کہ صرف اسی کی اطاعت و عبادت کی جائے۔ تو وربک فکبر میں جہاں بنیادی مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ علل اعلان کہہ دیں کہ اللہ سے بلند اور بڑی کوئی ہستی نہیں ہے، اللہ سے عظمت والی کوئی ہستی نہیں ہے، وہیں دوسری طرف عملی نمونہ بھی اس بات کا پیش کرنا کہ واقعی اللہ سے بڑی کوئی ذات کوئی ہستی نہیں ہے۔ چوتھی آیت جو آپ کے سامنے ہے، وہ اگر آپ غور کریں تو وہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی اپنی کپڑوں کو جو ہے وہ پاک رکھیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، چونکہ قلبی طور پہ پاکیزگی جو ہے دراصل سب سے پہلے کون سی پاکیزگی ضروری ہے؟ قلب کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، انسان کے اندر جو یعنی اس کی روح ہے اس کی پاکیزگی سب سے اہم ہے۔ اور اس کی پاکیزگی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی پاکیزگی کا سب سے بنیادی مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو، بندے کے اندر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا جذبہ ہو، بندے کے اندر دوسری اللہ کی مخلوقات سے نہ حسد ہو، نہ جلن ہو، نہ اس کے اندر منافقت ہو، نہ ریاکاری کا جذبہ ہو، یعنی جو اندرونی بیماریاں ہیں انسان کے اندر، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو صرف اپنی تعریف سننے میں بہت مزہ آتا ہے، یہ بھی قلبی بیماری ہے۔ کچھ لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں کی برائی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی قلبی بیماری ہے۔ کچھ لوگوں کو غیبت کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی قلبی بیماری ہے۔ کچھ لوگوں کو بہتان تراشی کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی بہت بہت بڑی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری قلبی بیماریاں ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام قلبی بیماریوں سے مبرہ اور منزہ تھے، بہت اوپر تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی روحانی پاکیزگی اور آپ کی قلبی پاکیزگی کا حکم دینے کی ضرورت اللہ نے نہیں سمجھی، کیونکہ اللہ نے آلریڈی وہ کام کر دیا تھا، اور خود حضور بھی اپنی شخصیت و کردار کے اعتبار سے مکمل طور پہ پاک ہستی تھے۔ تو اب بچتی ہے پاکیزگی میں دو ہی چیز، آپ کا جسم اور آپ کا کپڑا۔ جسم کی پاکیزگی کا بھی انسان اہتمام خوب کرتا ہے، لیکن کپڑے کا یہاں خاص طور پہ اس لیے بیان کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سب سے اہم ترین حکم کیا ہے؟ ایک انڈیویجول بندے کے اوپر نماز، ٹھیک ہے۔ تو اور نماز ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ کے کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہو یا جسم کے اوپر نجاست لگی ہو۔ گویا کہ یہاں کپڑے کی پاکیزگی کا حکم اس لیے بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جہاں قلبی پاکیزگی کی ضرورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آلریڈی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اور کپڑے کی پاکیزگی بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ یعنی غور کریں، اگر فقہ کی کتابیں پڑھیں اور احادیث کی کتابیں پڑھیں تو پاکیزگی اور طہارت کو اسلام میں بہت اونچا مقام دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، وہ آدھا ایمان ہے۔ وہ آدھا یعنی انسان کے اندر جو ایمان اور اسلام ہے اس کا ہاف پورشن جو ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا اگر انسان طہارت اور پاکیزگی کا صحیح طریقے سے اہتمام کرے، کیونکہ پاکیزگی کا اہتمام صحیح طریقے سے ہوگا تو نماز اچھی ادا ہوگی اور دوسرے اعمال اچھے ہوں گے، اور جن کی نماز اچھی ہوتی ہے پھر دوسرے اعمال بھی دھیرے دھیرے کر کے ممکن ہے کہ وہ اچھے ہوتے جائیں گے۔ جیسا کہ تابعین میں بہت بڑا نام ہے حسن بصری رحمہ اللہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نماز اچھی ہو جائے تو باقی اعمال بھی دھیرے دھیرے اچھے ہونے لگیں گے، اور قیامت کے دن تمام جو یوں سمجھ لیجیے کہ حساب کتاب ہوگا اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے نماز کے تعلق سے ہوگا۔ تو اس اس لیے بھی کپڑے کی پاکیزگی جو ہے انتہائی ضروری ہے۔ سوال جواب انشاءاللہ میں لاسٹ میں لے لوں گا۔ اور دوسری چیز، اسلام میں عام طور پہ بھی طہارت و پاکیزگی کو بہت زور دیا گیا ہے، اور صرف اس لیے زور نہیں دیا گیا ہے کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، بلکہ عام حالات میں بھی انسان کو پاک رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احادیث کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر حدیث کی کتاب میں جو بھی ٹاپک کے حساب سے ارینجڈ ہے، خاص طور پر سنن جتنی ہیں، اس میں ساری کتابوں کی شروعات جو ہے کتاب الطہارت سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بخاری کو چھوڑ کے زیادہ تر کتابیں جو احادیث کی ہیں اس میں طہارت کا باب جو ہے، پاکیزگی کا باب سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے حدیث کے اندر۔ فقہ کی کتاب اٹھائیں اس میں بھی طہارت کا مسئلہ جو ہے، بہت تفصیلی مسائل طہارت کے ہیں، وہ سارے کے سارے بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا طہارت کے جو بنیادی مسائل ہیں، پاکیزگی کے جو بنیادی مسائل ہیں، اس کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پہ بنیادی فرائض اور طہارت کا علم حاصل کرنا جو ہے فرض ہے۔ تو کیونکہ اگر طہارت کا علم نہیں ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں ہوگی تو انسان کا سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ تو لہٰذا کپڑے کی پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے، قرآن یعنی احادیث میں بھرپور آپ دیکھتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ پاکیزگی صرف دنیا کے اندر بینیفیشیل نہیں ہے، قیامت کے دن بھی اور آخرت کی منازل جب انسان کی شروع ہوتی ہے تب بھی پاکیزگی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث کے اندر کہ اکثرو عذاب القبر من البول،
کہ زیادہ تر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی انسان طہارت اور کا صحیح طریقے سے اہتمام نہ کرے اور نجاست سے بچنے کی پوری کوشش نہ کرے تو قبر میں اس کے تعلق سے عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو صرف اس لیے نہیں کہ طہارت سے انسان صحت مند رہتا ہے اور صاف ستھرا رہتا ہے اور انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے، صرف یہ ریزن نہیں ہے. اور صرف یہ ریزن بھی نہیں ہے کہ نماز وغیرہ کا اہتمام کرنے کے لیے طہارت ضروری ہے، یہ بھی ریزن ہے اور وہ بھی ریزن ہے. لیکن تیسرا ایک اور ریزن یہ ہے کہ آخرت کے اندر بھی طہارت کے تعلق سے جو ہے وہ سوال جواب ہوگا. اور قبر کے اندر خصوصاً جو ہے وہ عذاب قبر کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان نجاست کے عالم میں رہتا ہو، جو ہے وہ پیشاب وغیرہ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا ہو، تو قبر میں اس کے تعلق سے عذاب ہوتا ہے. تو اس کا بھی ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور ایک اور چیز ہم یاد رکھیں کہ یہ جو 5 آیتیں اتری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، انہی 5 آیات کے نزول کے بعد حضور نے تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس سے پہلے تبلیغ اور دعوت نہیں کر رہے تھے، حضور پہ وحی کا نزول ہوا تھا، آپ بس دوسری وحی کا انتظار کر رہے تھے. لیکن اب یہاں چونکہ اللہ نے فرمایا قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے اور ڈرا دیجیے، وہ ربک فکبر، اور اللہ تعالیٰ اپنے رب کی، اپنے اللہ کی تکبیر اور اس کی بڑائی اور اس کی بلندی جو ہے وہ بیان کیجیے. گویا یہ دعوت و تبلیغ کی شروعات اور اس کی سٹارٹ کرنے کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کے بعد ہی تبلیغ کا اور دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو یہ جو 5 آیتیں ہیں اس سینس میں بھی بہت اہم ہے کہ اسلام کے فنڈامنٹل میسج کو، اسلام کے سب سے بنیادی میسج کو جو حضور کو دوسروں تک پہنچانا تھا، اس کو سمرائز کرتی ہے یہ 5 آیتیں، کیونکہ انہی کے بعد جو ہے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس لیے بھی بہت اہم ہے. اور ان اہم باتوں میں پہلے کیا کیا ہے، قم فانذر، کہ اے نبی کھڑے ہو جائیے اور ڈرا دیجیے. گویا کہ آخرت کا جو عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے کن کن چیزوں کے ساتھ ہے اور کن کن چیزوں سے اللہ کی خوشنودی اٹیچڈ ہے، ان چیزوں کا بیان بھی دعوت اور تبلیغ میں بنیادی حیثیت سے ہونا چاہیے. دوسری بات وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر، یعنی اللہ رب العالمین کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اور اس کی عظیم و شان سلطنت کا اور اس کے یعنی اس کی جو کبریائی ہے اس کا بیان جو ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ کا سینٹرل تھیم ہونا چاہیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. تو اس میں طہارت اور گندی چیزوں سے بچنا اور یعنی پاکیزگی کی طرف دعوت ہے. گویا کہ اسلامی دعوت کی بنیادی نچوڑ کیا کیا ہے، ایک یہ کہ آخرت کے عذاب سے بندوں کو ڈرایا جائے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور اس کی بڑائی اور اس کی بلندی کو بیان کیا جائے واضح الفاظ میں. ٹھیک ہے. تیسری چیز طہارت کا اہتمام کیا جائے. اور آخری آیت کیا ہے، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور اے نبی غلاظت اور گندی چیزوں کو چھوڑ دیجیے. اور تمام ائمہ مفسرین تقریباً اس بات میں متفق ہیں کہ یہاں رجز جو ہے، گندی چیز سے مراد کیا ہے، بت پرستی ہے. گویا کہ ایک طرف جہاں اللہ رب العالمین کی تکبیر کا بیان کرنا، اس کی بڑائی اور بلندی کا بیان کرنا اسلامی دعوت کے سینٹرل تھیم میں آتا ہے، اسی طرح اللہ کے ماں سوا جن جن کی بڑائی دنیا کے اندر کی جاتی ہے، یا جن جن کو بلند حیثیت سے اطاعت کی جاتی ہے یا ان کی اتباع کی جاتی ہے یا ان کے آگے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے یا ان سے مانگا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کا بے اصل ہونا ثابت کرنا بھی اسلامی دعوت کے سینٹرل میسج میں سے ایک ہے. تو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائیں اور شرک کی بات نہ کریں، یہ نہیں بتائیں کہ شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ نہیں بتائیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سے ہے، یہ نہیں بتائیں کہ فلاں فلاں کی آپ اطاعت نہیں کر سکتے. وہ جہاں پازیٹیو افرمیٹو دعوت ضروری ہے اسلام کے اندر، وہیں جو نیگیٹو چیزیں ہیں جو انسانوں کو جہنم میں لے جانے والی، جو انسانوں کا عظیم خسارے کا ریزن ہے، اس کا بیان کرنا بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. جیسا کہ ہم کلمہ طیبہ جب پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور اللہ تعالیٰ کا خدا ہونے کو تسلیم کرنے سے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ ما سوا اللہ کے جن جن کی اطاعت اور اتباع اور یعنی جن جن کی عبادات کی جاتی ہیں، ان سب کی عبادات کو اور ان کی اطاعت کی نفی پہلے کی جائے. تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ، تو تمام معبودان باطل، تمام اعتقادی معبود اور تمام عقیدے والے معبود اور تمام یعنی بت جتنے ہیں، ان سب کا انکار پہلے ضروری ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور اس کی بلندی اور اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کا اقرار ہے. تو یہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے بنیادی کلمہ بھی، کہ جہاں ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، وہیں شرک کی برائی بھی بیان کرنی ہے. ٹھیک، اور یہ سینٹرل تھیم ہے اسلام کا، اور اس پہ دار و مدار ہے انسان کی آخرت کی کامیابی اور ناکامیابی کا. تو یہ سینٹرل تھیم تھا ان 5 آیات کا، اور ان 5 آیات کے نزول سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے فیلڈ میں متحرک ہو گئے، کھڑے ہو گئے،
اور پھر اس طرح متحرک ہوئے کہ آپ جب تک اس دنیا سے چلے نہیں گئے آپ کی پوری زندگی کا نصب العین جو ہے وہ اللہ کے پیغام دوسروں تک پہنچانا تھا. اس کے لیے آپ نے مختلف اقدامات لیے, کبھی خاموش ہو کر باتیں سنی ہیں, کبھی سخت انوائرمنٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کی مخالفت جھیلی ہے, کبھی تلوار اٹھا کے میدان میں جنگ کی ہے, جس موقع پہ جس سچویشن کے حساب سے جس چیز کی ضرورت پڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ ساری ضروریات اسی یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے اپنے ڈسکورس کو جہاں پہ جیسا مناسب سمجھا ایڈجسٹ کیا ہے. گویا کہ سینٹرل تھیم حضور کی زندگی کا کیا ہے کہ قرآن کے پیغام کو, اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے, اور ان کے لیے جو ویز اینڈ میتھڈز استعمال کیے جائیں جو زیادہ افیکٹو ہوں اس موقع کی مناسبت سے. تو انشاءاللہ میں یہیں پہ اب آج کے لیکچر کو کلوز کروں گا. دوسری وحی جو آپ کے اوپر نازل ہوئی اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے, سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات, اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا ہے, اور اس میں جو میسج چھپا ہوا ہے وہ بھی بیان کیا, اور اس بات کو بھی بیان کیا کہ اب یعنی کہ جو دوسری وحی نازل ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو اب اس کے بعد سے جو ہے وہ یعنی دعوت و تبلیغ کا کام دوبارہ اسٹارٹ ہوگا, پہلی بار اسٹارٹ ہوگا, اور کس طرح ہوگا, کیسے ہوگا, پوری سچویشن کیا ہے, انشاءاللہ اس پہ ہم اگلے ٹرم پہ بات کر لیں گے. نیکسٹ فرائیڈے کو سیم ٹائم پہ آپ لوگ ریکنیکٹ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹرن پہ ہم ان آیات کے بعد حضور کا جو ایکشن ہوا ہے, اور حضور نے کن کن کو دعوت دی ہے, اور کون کون سے لوگ ہیں جو شروع میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور حضور کی دعوت پہ لبیک کہا ہے, ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا اسٹڈی کریں گے. تو یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. میں آپ لوگوں کے اب سوال جو ہے وہ لے